بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ٹرمپ کی ڈیڈ لائن سے پہلے خارق جزیرے میں دھماکے، ریلوے برج پر حملہ، پورے ایران میں کئی جگہ کارروائیاں۔ ریڈ لائنز پار کی گئیں تو پورے خطے میں جواب دیں گے۔ امریکہ اور اتحادی کئی سال تک تیل اور گیس سے محروم ہو جائیں گے، ایران کی وارننگ۔ میں اور 1,40,00,000 ایرانی وطن کی حفاظت کے لیے جان دینے تیار ہیں، سوشل میڈیا پر مسعود پزشکیان کا پیام۔ مڈل ایسٹ تناؤ کے بیچ زبردست سفارتی سرگرمیاں، پاکستان نے کہا جنگ بندی کوششیں نازک مرحلے میں ہیں۔ اسرائیل اور خلیجی ملکوں میں ایرانی حملے، یو ایس ایس ابراہام لنکن اور کویت ایئر بیس بھی نشانہ، کئی امریکی فوجی زخمی۔ سعودی عرب میں امریکی کمپنیوں کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکسوں پر حملے، ایران نے کہا شیراز فیسلٹی پر حملے کا جواب ہے۔ اسرائیل میں ایران اور حزب اللہ کے حملوں سے دہشت، 24 گھنٹوں میں 133 زخمی، لبنان میں جھڑپیں۔ امریکہ میں ٹرمپ کو ہٹانے کی کوششیں، کانگریس کے کئی ارکان نے پاگل صدر کو بے دخل کرنے کے لیے 25ویں ترمیم استعمال کرنے کا کیا مطالبہ۔ ترکی کے استنبول میں اسرائیلی قونصلیٹ کے قریب فائرنگ، 3 ہلاک، 2 سیکیورٹی عہدیدار زخمی۔ آسام، کیرلا اور پدوچیری میں الیکشن کیمپین ختم، جمعرات کو ووٹ ڈالے جائیں گے، تمل ناڈو اور بنگال میں مہم زوروں پر۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو ایک رات میں تباہ کیا جا سکتا ہے اور وہ منگل کی رات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کھولنے اور ڈیل کرنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے موقع پر یہ بات کہی۔ ٹرمپ نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے اور ڈیل کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دی۔ آبنائے ہرمز ایران کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کے علاوہ انہوں نے کئی دوسری دھمکیاں بھی دی اور کہا کہ ایران کو وہ پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی ڈیل نہ ہونے کی صورت میں منگل کی رات ایران کے برجز اور پاور پلانٹس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کر کے ٹول وصول کرنا امریکہ کا ایک مقصد ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کی جو ڈیڈ لائن دی ہے وہ چہارشنبے کو انڈیا کے وقت کے مطابق صبح 5:30 بجے ختم ہونے والی ہے۔ آئی آر جی سی نے ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ ریڈ لائنز پار کرے گا تو پورے خطے میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آئی آر جی سی نے کہا کہ اگر امریکہ نے ریڈ لائنز پار کی اور سویلین فیسلٹیز پر حملے کیے تو امریکہ اور اس کے اتحادی کئی سال تک تیل اور گیس سے محروم ہو جائیں گے۔
ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ 1,40,00,000 سے زیادہ قابل فخر ایرانیوں نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں خود بھی ایران کے لیے قربانی دینے والوں میں شامل ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ تناؤ کم کرنے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ جنگ روکنے کی کوششیں نازک مرحلے میں ہیں اور پاکستانی سفیروں نے بھی ایسی ہی پاکستان کے سفارتکاروں نے بھی ایسی ہی بیانات دیے ہیں۔ ایرانی سفیر رضا عامری مقدم نے ایکس پر لکھا کہ جنگ روکنے کے لیے پازیٹیو کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان نے ایک امن منصوبے کی تجویز امریکہ اور ایران تک پہنچائی جس میں 45 دن کی جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کو فوری کھولنے کی بات کہی ہے، لیکن ایران نے اس تجویز کو رد کر دیا اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایران کی طرف سے 10 شرطیں رکھی ہیں۔ ان میں تمام محاذوں پر جنگ روکنا اور جنگ کے نقصانات کا معاوضہ دینا شامل ہے۔ ایران نے اپنے جواب میں کہا کہ عارضی جنگ بندی کے بدلے ہرمز کو نہیں کھولا جائے گا۔ ایران نے ٹرمپ کی دھمکیوں اور شرطوں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر وہم کا شکار ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود ایران نے اسرائیل اور خلیجی ملکوں میں اپنے حملے جاری رکھے۔ آپریشن سچا وعدہ 4 کی 99ویں لہر کے تحت تابڑ توڑ حملے کیے گئے۔ ایسے ایک حملے میں کویت میں ایک ایئر بیس پر حملہ کیا گیا جس میں 15 امریکی سپاہی زخمی ہوئے۔ 2 امریکی عہدیداروں نے علی السالم ایئر بیس پر حملے کی تصدیق کی۔ ایرانی فوج نے یا فاطمہ الزہرا کوڈ نیم کے ساتھ حملے کیے اور انہیں ایران پر تھوپی گئی جنگ میں یہودیوں اور عیسائی شہیدوں کا نام دیا۔ آپریشن کے دوران ایرانی فوج نے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے قریب امریکی اڈوں اور مفادات پر حملے کیے۔ سعودی عرب کے جبیل علاقے میں امریکی کمپنیوں کو نقصان پہنچایا گیا جن میں ڈف کیمیکل، صبرا اور ایگزان نوبل کمپنیوں کے پیٹروکیمیکل کمپلیکسز شامل ہے۔ سعودی عرب کے جویمہ میں واقع امریکی کمپنی شبران فلپس کے بڑے پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر بھی حملہ کیا گیا۔ IRGC کے ایک بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کے ایک کنٹینر جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ جہاز UAE کی ایک پورٹ کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے امریکہ، اسرائیل اور ان کے دوستوں کے جہازوں کو گزرنے نہیں دے گا۔ UAE نے کہا ہے کہ اس کی ایئر ڈیفنس نے منگل کو ایک بیلسٹک میزائل اور 11 ڈرونز کو مار گرایا۔ IRGC نے کہا کہ شیراز میں پیٹروکیمیکل فیسلٹی پر حملے کے جواب میں سعودی عرب کے جبیل میں پیٹروکیمیکل فیسلٹیز پر حملہ کیا گیا۔ جنگ اور ایرانی حملوں کی وجہ سے سعودی عرب کی یامبو بندرگاہ پر خام تیل کے ایکسپورٹ کو 15% تک گھٹا دیا گیا ہے۔ IRGC نے کہا ہے کہ تازہ لہر میں امریکہ کے ایک طیارہ بردار جہاز پر بھی حملہ کیا گیا۔ IRGC نے کہا کہ USS ابراہم لنکن اور اس کے ایک ساتھی جہاز پر انڈین اوشن میں حملہ کیا گیا۔ اینٹی شپ کروز میزائلز کے ذریعے ان جہازوں پر وار کیا گیا۔ ایران نیوی نے کیشم جزیرے کے اوپر امریکہ کے MQ-9 ریپر ڈرون کو مار گرایا۔ ایران میں اسرائیل اور امریکہ کے حملے بھی جاری رہے۔ سینٹرل ایران میں ریل برج پر ایک حملے میں 2 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ کاشان میں پیش آیا۔ مہر نیوز ایجنسی نے ڈپٹی گورنر اصفہان کے حوالے سے 2 ہلاکتوں کی تصدیق کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد اسرائیل نے ایرانیوں سے کہا کہ وہ ٹرین کے ذریعے سفر نہ کریں۔ اس دوران اسرائیلی دھمکی کے بعد مشہد میں ریلوے سروس روک دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے شیراز میں پیٹروکیمیکل فیسلٹی پر حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ تہران میں بڑے دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ آسمان میں جنگی ہوائی جہاز اڑتے رہے۔ مہر نیوز ایجنسی نے بتایا کہ خارق جزیرے میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ خارق جزیرے سے ایران کا زیادہ تر تیل ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے اس جزیرے پر قبضے کی دھمکی بھی دی تھی۔ خارق جزیرہ ایران کے ساحل سے 26 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ایران کا 90% آئل امپورٹ یہیں سے ہوتا ہے۔ ایران کے البرز صوبے میں اسرائیل اور امریکہ کے تازہ حملوں میں 18 سویلینز جاں بحق ہو گئے جن میں 2 بچے شامل ہیں۔ ایران کے خرم آباد ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا۔ کل رات ایران میں الگ الگ مقامات پر حملوں میں 15 لوگ جاں بحق ہوئے۔ ایران میں اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں ایک یہودی عبادت خانے پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایران میں یہودیوں کی تنظیم نے اس حملے کی مذمت کی۔ امریکی فوج نے کہا کہ ایران میں اب تک 13,000 سے زیادہ ٹارگٹس پر حملے کیے گئے۔ جنگ میں اب تک ایران میں 2,086 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 26,500 زخمی ہوئے ہیں۔ جنگ کے 39 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیل میں ایران اور حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹوں میں 133 لوگوں کو زخمی حالت میں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ بعض زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل پر راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے لیتانی ندی کے قریب اسرائیلی فوج کی پیش قدمی رک گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں مانا گیا کہ اس حملے میں 1 سپاہی مارا گیا اور درجنوں زخمی ہوئے۔
اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان کی ایک مسجد پر حملہ کرتے ہوئے حزب اللہ کے فائٹرز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ حزب اللہ نے اس واقعے پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں 5 سویلینز جاں بحق ہوئے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی بے ہوش ہیں اور قم کے ایک ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ سفارتکاروں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ مجتبی خامنہئی فیصلہ کرنے کے عمل میں بھی حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ امریکہ میں بعض گوشوں کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹانے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ اس کے لیے امریکی ارکان کانگریس 25ویں ترمیم استعمال کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ ایریزونا کی کانگریس رکن یاسمین انصاری بھی ان قانون سازوں میں شامل ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 25ویں ترمیم استعمال کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یاسمین نے ایکس پر لکھا کہ ٹرمپ نے تباکن اور غیر قانونی جنگ میں شدت پیدا کی ہے اور ایران میں سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے اور بڑے پیمانے پر جنگی جرائم کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جارحانہ بیان بازی کی حدیں پار کر دی گئی ہیں۔ کانگریس کی ایک اور رکن الہان عمر نے سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی دھمکی پر ری ایکشن دیتے ہوئے کہا کہ اس پاگل کو عہدے سے ہٹانا چاہیے۔ کانگریس کی ایک اور رکن میلانی سٹونز بیری نے کہا کہ 25ویں ترمیم استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے، کانگریس اور کیبنٹ کو حرکت میں آنا چاہیے۔ سابق ریپبلکن رکن کانگریس جوش والس نے کہا کہ ٹرمپ اس ملک پر ہمیشہ کے لیے ایک دھبا ہے۔ 25ویں ترمیم فوری استعمال کرنا ضروری ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی نے ایکس پر لکھا کہ اگر میں ٹرمپ کی کیبنٹ میں ہوتا تو میں ایسٹر کا دن 25ویں ترمیم کے بارے میں دستوری ایکسپرٹس کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے ہوئے گزارتا۔ وہ پاگل ہے، اس نے ہزاروں لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور مزید ہزاروں کو ہلاک کرنے جا رہا ہے۔ کئی عالمی لیڈرز نے ٹرمپ کی بیان بازی پر تنقید کی ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لگزمبرگ نے کہا کہ دھمکیوں سے بحران کے حل میں مدد نہیں ملے گی، ہماری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ یہ بحران اور نہ پھیلے۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی ٹکائچی نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ کیا۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور سٹاکس گر گئے ہیں۔ تیل کی قیمت $110 فی بیرل ہو گئی۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر UN سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی زبان کچھ نرم کی جا رہی ہے اور ایران سے آبنائے ہرمز کھولنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد سیکیورٹی کونسل میں اس قرارداد پر ووٹنگ ہونے والی ہے۔ ترکی کے استنبول شہر میں اسرائیلی قونصلیٹ کے قریب شوٹنگ کے ایک واقعے میں 3 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں 2 پولیس آفیسر زخمی بھی ہوئے۔ ترک میڈیا میں کہا گیا کہ پولیس نے اس حملے میں شامل 3 لوگوں کو ڈھیر کر دیا۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے اس واقعے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے۔ جس علاقے میں قونصلیٹ کی عمارت ہے وہاں بہت زیادہ آبادی ہے اور اطراف کئی گھر، دکانیں اور عمارتیں ہیں اور ہزاروں لوگ وہاں کام کرتے ہیں۔ اسرائیلی قونصلیٹ اس علاقے میں ایک اونچی عمارت کی 7ویں منزل پر ہے۔ استنبول کے گورنر نے اس واقعے کو بھڑکیلی کارروائی قرار دیا۔ وزیر انصاف نے کہا کہ فوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے پیدا صورتحال میں یہ واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آسام، کیرلا اور پدوچیری کے اسمبلی الیکشنز کے لیے کیمپین ختم ہو گئی ہے۔ آسام میں 126، کیرلا میں 140 اور پدوچیری کی 30 سیٹوں پر جمعرات کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ سینئر BJP لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو آسام کے بارپیٹا، ڈبروگڑھ اور ہوجائی میں مہم چلائی۔ کانگریس نے بھی ریاست میں اپنی کیمپین تیز کر دی ہے۔ پدوچیری میں بھی زبردست سرگرمیاں دیکھی گئیں۔ کیرلا میں UDF اور LDF کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ اس دوران تمل ناڈو، ویسٹ بنگال کے پہلے مرحلے کے لیے نامینیشنز کی جانچ ہوئی۔ دونوں ریاستوں میں نامینیشن داخل کرنے کا عمل پیر تک جاری رہا۔ جمعرات تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔ تمل ناڈو کی تمام 234 سیٹوں پر اور 23 اپریل کو بنگال کے پہلے مرحلے کی 152 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ بنگال میں دوسرا مرحلہ 29 اپریل کو ہے جب 142 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی۔ بنگال میں بھی تمام ریاستوں کے جو نتیجے ہیں وہ 4 مئی کو اس کے نتیجے آئیں گے۔ نارتھ ایسٹ کی ریاست منی پور میں ایک بم حملے میں 2 بچے ہلاک ہو گئے۔ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب 2 بچے اور ان کی ماں اپنے گھر میں سو رہے تھے۔ یہ واقعہ بشن پور ضلع میں پیش آیا جس کے بعد مقامی عوام نے احتجاج کیا۔ مرنے والوں میں 5 سال کا ایک بچہ اور 6 سال کی ایک بچی شامل ہیں۔ چیف منسٹر کھیم چند نے اسے ظالمانہ کارروائی قرار دی اور عوام کو یقین دلایا کہ اس جرم کے ذمہ داروں کی پہچان کی جائے گی اور
قانون کے مطابق ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ علاقے میں تناؤ ہے اور اضافی سیکیورٹی فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ منی پور میں وقفے سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ 2023 سے منی پور میں میٹی اور کوکی گروپوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، جن میں 200 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ ڈے کے موقع پر تلنگانہ میں صحت کی صورتحال کے بارے میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں موٹاپا ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ورنگل میں ہائپر ٹینشن کے کیسوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ خراب غذائی عادتیں اور سیڈنٹری لائف سٹائل ان کی وجوہات میں شامل ہے۔ یہ رپورٹ اپولو ہاسپٹل نے تیار کی ہے۔ اس ڈیٹا کے مطابق 81% سے زیادہ لوگ موٹاپے کا شکار ہیں اور ورنگل میں تقریباً 50% کو ہائپر ٹینشن کی شکایت ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ٹرمپ کی ڈیڈ لائن سے پہلے خارق جزیرے میں دھماکے، ریلوے برج پر حملہ، پورے ایران میں کئی جگہ کارروائیاں۔ ریڈ لائنز پار کی گئیں تو پورے خطے میں جواب دیں گے۔ امریکہ اور اتحادی کئی سال تک تیل اور گیس سے محروم ہو جائیں گے، ایران کی وارننگ۔ میں اور 1,40,00,000 ایرانی وطن کی حفاظت کے لیے جان دینے تیار ہیں، سوشل میڈیا پر مسعود پزشکیان کا پیام۔ مڈل ایسٹ تناؤ کے بیچ زبردست سفارتی سرگرمیاں، پاکستان نے کہا جنگ بندی کوششیں نازک مرحلے میں ہیں۔ اسرائیل اور خلیجی ملکوں میں ایرانی حملے، یو ایس ایس ابراہم لنکن اور کویت ایئر بیس بھی نشانہ، کئی امریکی فوجی زخمی۔ سعودی عرب میں امریکی کمپنیوں کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکسوں پر حملے، ایران نے کہا شیراز فیسلٹی پر حملے کا جواب ہے۔ اسرائیل میں ایران اور حزب اللہ کے حملوں سے دہشت، 24 گھنٹوں میں 133 زخمی، لبنان میں جھڑپیں۔ امریکہ میں ٹرمپ کو ہٹانے کی کوششیں، کانگریس کے کئی ارکان نے پاگل صدر کو بے دخل کرنے کے لیے 25ویں ترمیم استعمال کرنے کا کیا مطالبہ۔ ترکی کے استنبول میں اسرائیلی قونصلیٹ کے قریب فائرنگ، 3 ہلاک، 2 سیکیورٹی عہدیدار زخمی۔ آسام، کیرلا اور پودوچیری میں الیکشن کیمپین ختم، جمعرات کو ووٹ ڈالے جائیں گے، تمل ناڈو اور بنگال میں مہم زوروں پر۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراز کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔